اصل میں غیر اللہ ہی گندگی ہے باطن کی. ما سوى اللہ کا تعلق ہٹانا قلبی اعتبار سے، سب کی محبت نکل جانا ذاتی، اور جس سے بھی ہونا ان کے توسط سے ہونا، ان کے توسط سے اللہ کے رسول سے تعلق، ان کے توسط سے بیت اللہ سے تعلق، ان کے توسط سے کلام اللہ سے تعلق، ان کے توسط سے خلق اللہ سے تعلق، خلق اللہ کے اندر ماں باپ ہیں ان سے تعلق، بیوی بچے ہیں ان سے تعلق. سمجھ آ رہا ہے؟ جتنا تعلق ہے ڈائریکٹ کرنے کی اجازت نہیں، انڈائریکٹ ہونا ہے. انڈائریکٹ میں جب تعلق ہوتا ہے تو ان کا ہی تعلق شمار ہوتا ہے. وہ اب اس بچے سے تعلق آپ کی وجہ سے پسندیدہ ہے، آپ سے ہٹ کے ان سے تعلق پسندیدہ نہیں ہوتا. سمجھا؟ تو وہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں غیر اللہ پورا کا پورا ما سوى اللہ سے تعلق گندگی ہے قلب کی. ساری گندگیوں کی بنیاد وہی ہے. تو وہ خالی کراتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اندر کی صفائی حاصل ہوتی. وہ صفائی حاصل ہونے کے بعد میں جو صفات ظاہر ہوتی ہیں تو جتنے اعمال ہیں پھر ان میں حقیقت آتی ہے. وہ ورنہ اس کے بغیر جو اعمال ہوتے ہیں وہ حقیقت نہیں رہتی، صورتی تعلق ہوتا ہے صرف، اس کا ظاہری کنیکشن ہے، حقیقی نہیں ہوا. اندر باہر دونوں صاف ہوتے ہیں. جب تعلق ہوگا خلق سے ہو یا خالق سے ہو پھر وہ حقیقی ہوگا. اس لیے آدمی جب معتبر ہونا شروع ہوتا ہے وہاں پہ میں ابھی نے آدمی بنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک تہذیب اخلاق نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہیں ملتا. سمجھ لیتے رہتے ہیں بہت پہنچے ہوا ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. وہ تو اللہ کو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے کو مزکا مت سمجھو. وہ اعلم بمن اتقی، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون کس کے اندر تقویٰ ہے. وہ اعلم بکم اذا انشأکم من الارض، وہ تم کو اس وقت سے جانتا ہے جبکہ تم کو زمین سے نکالا. وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم جنین تھے اپنے ماں کے پیٹ میں، جب سے معلوم ہے کہ یہ بیج کیسا بیج ہے، یہ مٹیریل کیسا مٹیریل ہے. یہ جتنے سائنسی کھوج کرنے والے ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو معلوم رہتا نا کہ یہ جو مٹیریل ہے، یہ جو مادہ ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے. ہر میٹر کو لے کے تو پلین میں نہیں لگا دیتے، راکٹ میں نہیں لگا دیتے نا. ہر چیز کو لے کے تو چپ نہیں بنا دیتے نا. یہ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب سے جانتا ہوں. اس لیے کوئی اپنا ظاہر خالص صحیح کر لے کے یہ سمجھے کہ وہ صحیح ہو گیا ہے، ابھی نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے. وہ بھی فرض ہے، وہ بھی فرض ہے. یہ مطلب نہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے ساتھ اندر کا بھی پورا صاف ہونا، جیسے کور اچھا ہونا اندر سے بھی اچھا ہونا. کور خراب بھی پسند نہیں اللہ میں. یہ اندر اچھا ہے تو ٹھیک ہے نا، کور کیسا بھی ڈالو، چندی میں لپٹ کے دے دیا، نہیں لیتے. اور آج کل تو کور کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. شادی خانے کا لفاف، شادی کا لفافہ کیسا رہتا ہے کور کا، گاڑی کا کور، گھر کا کور، کپڑوں کا کور. اس کا جو ظاہری اپیرینس ہے اسی کی تو نزاکت ہے دنیا، اسی کی تو قیمت ہے دنیا جو بڑھتی ہے. اور کیا کرتے ہیں، خالی اسٹیئرنگ اور خالی کلچ اور دینے والا بریک اور دینے والا خالی مشین اور انجن بٹھا کے دے دیا آپ کو. یہ مرسیڈیز دہلی وہ تو لیتا کوئی، اندر کا ڈھانچہ تو تقریباً سب ہوتا ہی رہتا. انجن کی طاقت کم زیادہ رہیں گی. سارا مسئلہ اس کے اپیرینس کا ہے، قیمت جو بنتی ہے دنیا میں. تو حق تعالیٰ کے پاس وہ بھی اندر کا بھی دیکھا جاتا ہے، وہ باہر کا کور بھی دیکھا جاتا ہے. تو باہر کا کور بھی پورا اہم ہے، مگر خالی باہر کا کور اہم ہے ایسا بھی نہیں ہے، اور خالی اندر کا ہی اہم ہے ایسا بھی نہیں ہے. پورا ہی ان کے پاس سالڈ ہونے کا ہے. جو مال دیا جائے گا وہ پورا سالڈ صحیح ہونا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے، جیسے تعلیمی نظام کو درست کرنا ضروری ہے اور اس کا احیاء ضروری ہے، ایسے تربیت کا نظام صحیح کرنا ضروری ہے، اس کا احیاء بھی ضروری ہے. خانقاہی نظام بھی ہونا،
اسی وجہ سے خانقاہ نظام کے بغیر دین کی کام بھی اگر جتنے بھی ہوں گے نا وہ سب ڈھانچے بھی بڑی خرابیاں لائیں گے، لاتے رہتے ہیں۔ خانقاہ نظام کے بغیر تعلیمی نظام میں آپ کو بہت خرابیاں ملیں گی، خانقاہ نظام کے بغیر دعوتی نظام میں بہت خرابیاں ملیں گی آپ کو۔ یہ دائیوں میں جتنی سرپٹ ہے لڑ رہے مر رہے کہیں کو خانقاہ نظام کا احیاء نہیں ہے، کیونکہ اندر سے بڑھاوا نہیں رہے گا تو اخلاق سے گھستے رہیں گے، معصوم اللہ سے گھستا رہے گا، حقیقت اخلاق باقی نہیں رہے گی۔ پہلے نہیں تھا، بعد میں گھس جاتا ہے۔ اسے شروع میں ایک آدمی مخلص رہ سکتا ہے، اور مخلص ہی ہو جائے ایک مرتبہ ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے، کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے بیچ میں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات کر لی میں نے، آپ محبت سے بیٹھ گئے تھے۔ کل بھی اگر بیٹھنا چاہیں تھوڑی دیر مجلس کے طور پر تو تشریف لے آئیں، اس میں اس قسم کا مذاکرہ کر لیتے تھوڑا، کیونکہ ان مذاکروں کی مجھے آپ کو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، جس کو مجلس کہتے ہیں۔ مجالس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مجالس تربیتی چیز ہوتی ہے، ذہن بنانا، مزاج بنانا، توحید کی حقیقت، اخلاق کی حقیقت، تزکیے کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ میں جو ربط ہے اس ربط کو کھولنا، اس کے اوپر دماغ لگانا، سوچنا، کیونکہ ہم اللہ پہ تو ایمان لائے لیکن اللہ تعالیٰ پہ ہم ایمان لائے جیسے کہ وہ ہیں، ان کے اسماء و صفات کے ساتھ، کما ہوا بھی اسماء ہی و صفات ہے، لیکن وہ کیسے ہے کبھی نہ ہم نے کھول کے دیکھا نہ کوشش کی۔ تو مجالس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھولا جاتا ہے، وہ کیسے ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا قرب کیسا ہے، ان کی معیت اور ان کا ساتھ ہونا کیسا ہے، ان کا احاطہ کیسا ہے، ان کی ربوبیت کیسی ہے، ان کا خلق کیا ہے، ان کے اسماء کے اثرات کیا ہیں، ان کی صفات کے اثرات کیا ہیں، ان اسماء و صفات کا ظہور کیسا ہے، کتنے رنگ ہوتے ہیں، کتنے الوان ہوتے ہیں، کس شکل میں ظہور ہوتا ہے، کس شکل میں میرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ جتنا کھلتا ہے معرفت کے راستے چلتا ہے سر، اور جتنی معرفت تمام ہوگی مراتب جنت اسی کے اعتبار سے طے ہوگی۔ یہاں جتنے معرفت کا سفر جتنا ہوگا اتنا جنت کے درجات کا سفر اتنا ہوگا، اس لیے ہم معرفت کے لیے آئے تاکہ جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کو طے کر سکیں، کیونکہ جتنا جنت کا اعلیٰ درجہ طے ہوگا اتنا قرب کا درجہ طے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا اور اللہ تعالیٰ سے ربط کا درجہ طے ہوگا۔ اسی وجہ سے جنت کے درجات بے شمار ہیں، اسی وجہ سے جنت کے درجات میں بڑے درجے کے جنتیوں کو چھوٹے درجے کے جنتی ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنا زمین آسمان کا فرق ہے، اور ستارے کتنی دور ہیں، کتنے کروڑوں اربوں میل دور ہیں، اور اس کی اپرچونٹی یہی ہے، وہاں نہیں ہونے والا ہے، جو جتنا یہاں طے کر لیا انہیں اتنا لمبا کمانا ہے۔ اس لیے یہ مرحلہ پیش آتا ہی ہے بڑی عمر میں، شعور ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی فہمی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پر ان میں آپس میں کوئی ربطی نہیں ہے، کوئی جوڑی نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے اصل کی۔ کل کے دن سب کو دھپا مار کے بھگا دیا تو سب جانے کے قابل ہے، آنے کی اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اتنے ذہین لوگ ہیں، اتنے فہیم لوگ ہیں، یہ کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی اس کی حکمت عملی نہیں، یعنی کوئی اسٹریٹجی نہیں اس کی۔ اور یہ یہاں کی بات نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ ہے، ہندوستان میں مسلمان کروڑوں میں ہیں، پاکستان کے ڈبل مسلمان ہیں ہندوستان میں، کوئی حکمت عملی نہیں، کوئی سوچ بوجھ نہیں، فکر تو کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث شریف کی ایک وضاحت ہے، حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب امت دین کی محنت چھوڑ دے گی
تو پھر میں ایسے فتنے میں ان کو مبتلا کروں گا کہ یہ جعل الحلیم حیرانا، ان کا سمجھدار سے سمجھدار آدمی بھی حیرانی میں پڑ جائے گا، اس کو کچھ حل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عربوں کو دیکھو وہی حال ہے، پاکستان میں دیکھو وہی حال ہے، انڈیا میں دیکھو وہی حال ہے، اور ادھر جچنیا کوسنیا برسیا فلاں بوسنیا، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، شام لبنان فلسطین کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ حضرت ریاض رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، سنا کہ قیادت کی صلاحیت سے مسلمان محروم ہو گیا ابھی، اور کب آئے گی اس میں بول نہیں سکتے۔ قیادت، لیڈرشپ، آگے بڑھ کے لے کے چلنا، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو مسلم لیڈر میں تو بالکل ہی نہیں ہے صلاحیت، آپ کسی بھی مسلم لیڈر کو دیکھیں، مسلم لیڈر سے زیادہ برا تو مسلمانوں میں کوئی ہے ہی نہیں زمانہ۔ بہت عجیب حالات چل رہے ہیں۔ تو اس کی تدابیر کیا ہے کہ مساجد میں یہاں پر مدارس اور خانقاہ کے نظام قائم، وہاں پر وہ اصل میں دین کی طرف متوجہ ہونا، مسلمان اس کا ہر فرد، اس کی عورت، اس کا بچہ، اس کا مرد، اور دین میں کمال حاصل کرتے چلے جانا، تو دین کے کمال سے قیادت کی صلاحیت آتی، اور دین کے کمال سے دنیاوی امور کو بھی سمجھتا ہے آدمی، جس سے اصلاح معاش ہوتا ہے، اور دینی امور کو بھی پوری طرح سمجھتا ہے، جس سے اصلاح معاد ہوتا ہے۔ اس سے اس کو پھر سیاست نفس اور سیاست منزل اور سیاست بلد، یہ 3 مراحل طے ہوتے ہیں۔ سیاست کی 3 قسمیں رہتی ہیں: سیاست البلد، سیاست المنزل، سیاست الفرد۔ آدمی کی سیاست کہ جو نقصان دہ چیز ہے اس سے بچانا اپنے آپ کو، دنیاوی اور اخروی دونوں چیزوں میں، دونوں دنیاؤں میں۔ جو نفع والی چیز ہے اس سے وابستہ کرنا اپنے کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ سیاست النفس ہے، اس کی تفصیلات جاننا اور پھر اس کو عمل میں لانا۔ سیاست البیت، چھوٹوں کے بڑوں کے حقوق پہچاننا، ان کو ڈیل کرنا آنا، ان کو ہینڈل کرنا آنا، ان کو ان کا جائز مقام دینے آنا۔ اماں باؤ کی طرف جھکے تو جورو بچے مار کھا رہے ہیں، جورو بچوں کی طرف جھکے تو اماں باؤ مار کھا رہے ہیں۔ یہ سیاست البیت نہیں ہونے کا نتیجہ۔ بھائیوں بھائیوں کے اندر ٹکراؤ، بھائیوں بہنوں میں ٹکراؤ، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں، سیاست البیت نہیں، یہ دین کی پیروی۔ جب سیاست النفس اور سیاست البیت آتی ہے تو پھر سیاست البلد آ سکتا ہے، سیاست ملکی اس کو کہتے ہیں۔ پھر دشمنوں سے اپنے کو بچانے کا طریقہ پورا، کرائم اور جرائم سے جو ہے نا بچانے کا طریقہ تدبیر، اور جان اور مال اور عزت کو سیو کرنے کی تدبیر۔ سیاست الملک کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی جان اور مال اور عزت بچے، اور وہ کوئی سیاست نہیں ہوتی جس میں جان بھی جا رہی، مال بھی جا رہا، عزت بھی جا رہی اور کاما چل رہا ہے۔ کتنی بھی بڑی سیاست کوئی بھی ملک کر رہا ہوں گا، جانوں کو حفاظت ہے؟ کوئی بھی حفاظت نہیں۔ روزانہ جانے کتنے ضائع ہوتی، مالوں کی حفاظت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عزتوں کی حفاظت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسلام جب آیا تھا تو اس نے جو سیاست ملکی قائم کی تھی، اس میں لوگوں کو، گھروں کو کی جانوں کی حفاظت کا یہ حال تھا کہ ایک ایک آدمی کے واسطے پوری کی پوری قوم کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک آدمی کا بدلہ لینا ہے، اس کا انتظام ہونا ضروری ہے۔ جو ہوا کیسا، ایک آدمی گیا تو مال کا یہ حال تھا کہ لوگ گھروں کو تالے ڈالنا ہی چھوڑ دیے تھے، ضرورت ہی نہیں، کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ عزتوں کا یہ حال تھا کہ یمن سے ایک عورت اکیلی چلے اور اپنا زیور لے کے کھیلتی بھی جائے اس سے، تو نہ اس کے کوئی مال کو چھیڑنے والا تھا، نہ کوئی عزت کو چھیڑنے والا تھا۔ سیاست ملکی اس کو بولتے ہیں۔ اسلام نے قائم کی تھی اصل سیاست ملکی، جس میں ہر جان کی حفاظت، ہر مال کی حفاظت، ہر عزت کی حفاظت۔ اور سیاست البیت میں اقدار، بڑوں کا کتنا لحاظ، کتنی خدمت، کتنا احترام، کتنی عظمت، کتنی ان کی دل کی خوشی کا اہتمام۔
ہر بڑا چھوٹے کی جو ہے نا شفقت کر رہا ہے چھوٹے پر، ہر چھوٹا بڑے کی عزت کر رہا ہے، حقوق پورے ادا کیے جا رہے ہیں، ظلم کسی پہ نہیں ہو رہا، تنگ کوئی نہیں ہو رہا، بادر کوئی نہیں ہو رہا، ہر آدمی اپنے مقام کو پہچانا ہوا ہے، عورت اپنے مقام کو پہچانا ہوئی، مرد اپنے مقام کو پہچانا ہوا ہے، مرد میں چھوٹے بڑے اپنے اپنے مقام پر ہیں، اپنے حدود میں اپنی لمٹ میں ہیں. سیاست البیت میں وہ ہوتا تھا، جیسا معاشرہ تھا صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین، اسلام نے قائم کی تھی. سیاست تو اصل اسلام کو چاہتی ہے اور کسی کو نہیں آتی. اسلام سیاست کے علاوہ کسی کے پاس، سیاست اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، آتی ہی نہیں کسی کو. یہ مکاریاں کر کے، لوٹم لاٹ کر کے ڈومینیٹ کر لینا جو ہے نا، اس کا نام سیاست نہیں ہونا. نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ کسی کی. بلکہ عزت بھی اچھالی جا رہی ہے، مال بھی لوٹا جا رہا ہے، جانوں پہ تو حساب نہیں، لاکھوں آدمی مارے جا رہے ہیں امن کے نام پہ، بے حساب مال لوٹا جا رہا ہے حفاظت کے نام پہ. عزتوں کا سودا کیا جاتا ہے، عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، اچھالا جاتا ہے. چلے جا رہا ہوں جی آرام فرما لیں.